کہ میدان حشر کے اندر اللہ رب العزت میدان حشر میں جب ہر بندے کی زبان گم ہوگی، کوئی بندہ بول نہیں سکے گا، آقا علیہ السلام سے فرمایا تو سب سے پہلے شفاعت کرے گا، اور اللہ جس کی شفاعت کو قبول کرے گا وہ بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بلکہ اس حدیث کو تھوڑا آگے اور لے جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب لوگ چپ ہو جائیں گے تو اسی دن خطاب کرے گا وہ بھی میں۔ بلکہ اس حدیث کو تھوڑا اور آگے لے جائیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، زبانیں سوکھ جائیں گی، جو اس دن خوش خبریاں سنائے گا وہ کوئی اور نہیں، وہ بھی محمد مصطفیٰ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کے اندر ہے، جو سب سے پہلے انا اول من یحرک بلک الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کے دروازے پہ دستک دے گا اور جنت کا دروازہ بجائے گا، اس جملے پر غور چاہیے ہوگا، جو سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دے گا، فرمایا وہ بھی کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، اور میں اپنے احباب سے چاہوں گا کہ اور ذرا توجہ فرمائیے گا اگلے جملے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دستک تو دیں گے تو بندہ کھولے گا بھی، تو بندہ دروازہ کھولے گا بھی؟ آقا نے فرمایا ہاں دستک میں دوں گا، جو بندہ کہتا نہیں کہ میں نے کوئی جملہ نہیں سننا، اس کے لیے جملہ دے رہا ہوں، وہی جملہ سنیے۔ اور محرم الحرام کے مقدس مہینے میں اس کی سبحان اللہ مدینے چاہیے جب جائے جملہ سن کے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا میں دروازے پر دستک دوں گا، حضور کھولے گا کون؟ فرمایا دستک دوں گا، اندر سے پوچھا جائے گا کون؟ اور فرمائے جملے میں اندر سے پوچھا جائے گا کون؟ فرمایا میں کہوں گا انا محمد رسول اللہ۔ ہر بندہ اٹھا جھوم کے ذرا کو کرے، جواب آئے گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنا نام بتاؤں گا، مجھے فرشتہ اندر سے کہے گا بِکَ أُمِرْتَ أَلَّا أَسْتَفْتَحِيَ قَبْلَكَ، مجھے حکم ملا تھا جب تک مصطفیٰ نہ آئے دروازہ کھولا نہ جائے۔ آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، اور آپ کے لیے یہ جنت سجائی گئی ہے، یا رسول اللہ پھر دروازہ کھلے گا۔ میں بتانے لگا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا کچھ دیا، بڑا مختصر کر کے، اور پھر موضوع پر آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جتنے نبی ولی غوث قطب افضال ہیں سب کا استقبال رب کے فرشتے کریں گے، کسی کا جبرائیل کرے گا، کسی کا میکائیل کریں گے، کسی کا اسرائیل کریں گے، کسی کا اسرافیل کریں گے۔ حضور آپ جملہ سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، میں آگے لے کر جاؤں گا اگلے موضوع پر، یہ جملہ مسکراہٹ کا۔ حضور پھر فرمایا جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، میرا استقبال کرنے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، میرے استقبال کے لیے خود رب کائنات تشریف آئے گا۔ جملہ سمجھ سکیں گے، اس کا وزن سمجھ سکیں۔ حضور پھر آقا نے فرمایا میں جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا، اور جو بندہ بڑا مایوس ہے، جو بندہ بڑا تھکا ہوا ہے زندگی سے، دنیا کے دکھوں سے تھکا ہوا، دنیا کے مسائل سے تھکا ہوا، جو پریشان حال ہے، جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جسے نوکری ملازمت نہیں مل رہی، بہن بھائیوں کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، رشتے داریوں کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ان کے لیے جملہ حضور جب دروازے پر دستک دے کے دروازہ کھلے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے، فرمایا یوں نہیں، اللہ فرمائے گا حبیب آئیے، آپ کے لیے جنت کو سجایا گیا، آپ آئیے، آپ کے لیے جنت کو سجایا گیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میرے مالک میں نے تو آنا ہی ہے، میں نے تو آنا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر آئیے، دیکھو میں مالک چھوٹی سی عرض ہے، اللہ فرمائے گا بولو ابھی جو کہو گے اللہ عطا کرے، جو کہو گے رب عطا کرے۔ اس جملے پہ اگر آپ کا ضمیر اجازت دے، آپ کا اندر اجازت دے تو اس پہ سبحان اللہ فرما لیجیے۔ جملہ سنیے گا، حضور پھر آقا نے فرمایا اللہ پہ کہ حبیب آئیے، میں کہوں گا مالک میں نے تو آنا ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے فرمایا ایک چھوٹی سی عرض ہے، حبیب بولیے میرے مالک، میرے جتنے بھی غریب تھکے ہوئے امتی ہیں، میں نے
عطا فرمایا ہے امت کو، یہ عطا فرمایا ہو، یہ سارا کچھ دینے کے بعد، ابھی اور بھی موضوع ہے، میں اس کو یہاں پر واپس لا رہا ہوں، یہ سارا کچھ دینے کے بعد، یہ سب عطا کرنے کے بعد، یہ سب کچھ دینے کے بعد یا رسول اللہ ہم کیا دیں؟ تو ہم نے کیا دینا؟ ہمارے پاس تو جمعے کے بعد سلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس تو 5 وقت مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ حضور نے فرمایا ماں باپ کا ادب کرو، تو ہماری گردن میں شریعت، بہن بھائی سے اچھا سلوک کرو، ہم تو وہ بھی نہیں کر پاتے، ہمیں جو حکم دیا ہم نے سب چھوڑ دیا۔ حضور ہم نے کیا دینا؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں بڑا کچھ دیا، تم مجھے کچھ نہ دے میرے مالک، پھر بھی فرمایا بس ایک کام کر دینا، جب تمہارے سامنے حسین کا ذکر آئے، چہرہ مرجھانا جائے، تمہاری زبان تمہیں سبحان اللہ بھی نہیں آتا، تمہارے چہرے پر مسکرا، تمہارا چہرہ بتائے کہ ذکر حسین پر خوش ہونے والا ہے، تمہارا چہرہ بتائے، تمہارے چہرے پر آثار قبض نہ آئے، آثار پست آئیں، چہرہ بشاشت آئے، چہرے سے بشاشت کے انوار، چہرہ خوشی کے انوار، اور چہرے سے خوشی نظر آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب حدیث پاک سنیے گا آگے، آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے گا اور حدیث سنیے گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور میں جو میرے بزرگ سفید ریش مبارک والے بیٹھے ہیں اور نوجوان کا موقع بیٹھا، میں سب سے مخاطب ہونے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت اللہ کی بارگاہ میں کہے گی یا اللہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایسے سکون دوں گا جس سے تیری روشنی بڑھ جائے گی، جس سے تیری خوشبو بڑھ جائے گی۔ جنت کہے گی یا اللہ وہ ستون کدھر ہے، یا اللہ وہ روشنی کدھر ہے، یا اللہ وہ خوشبو کدھر ہے، یا اللہ وہ آثار کدھر ہے، وہ برکات کدھر ہے، وہ 2 ستون کدھر ہے؟ میں اب آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ یا اللہ وہ ستون کدھر جن سے روشنی بڑھے، یا اللہ وہ نور کدھر جس سے روشنی بڑھے، یا اللہ وہ ستون کدھر جس سے میرا حسن بڑھے، میری خوشبو بڑھے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں جنت کا سوال ہے، میرے مالک پھر فرمایا جنت کو جواب دو۔ یا اللہ کیا جواب دینا؟ اللہ فرمائے گا یہ پردہ ہٹاؤ۔ سبحان اللہ، جو سمجھ سکے وہ بولے گا یا اللہ پاک فرمائے گا یہ پردہ ہٹا دو۔ یا اللہ پردہ ہٹا کے کیا کرنا؟ پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹایا جائے گا۔ چہرے پہ میں نے کہا نا مسکراہٹ ہے ابھی فی الحال چہرے میں مسکراہٹ، پردہ ہٹایا جائے گا، پردہ ہٹ گیا، پردہ ہٹے گا، اندر سے 2 نور نکلے گے، اندر سے 2 نور نکلے گے۔ میں چہرے دیکھ کے بولنا چاہا، اندر سے 2 نور نکلے گے، جنت کہے گی یا اللہ یہ نور، اللہ فرمائے گا ہاں دے، جنت کہے گی یا اللہ یہ ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے، یہ ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا ہاں یہی ہے، جنت کہے گی یا اللہ یہ جو ستون ہے جن سے میرا نور بڑھے گا، فرمایا ہاں یہ وہ ہے جن سے خوشبو بڑھے گی، فرمایا ہاں یہ وہ ہے جن سے حسن بڑھے گا۔ جواب آیا ہاں، اس کا مطلب یہ ہے مولوی صاحب چہرہ بگڑا چپانا کر، جنت کا حسن بڑھانے کے لیے بھی حسن اور حسین چاہیے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کا حسن بنانے کے لیے بھی حسن اور حسین ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے نہیں جڑا واقعی حسن اور حسین کا ذکر کرے، آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، میں کہ واقعی کرے، جڑا کی کرے واقعی کرے۔ اب پھر جملے پہ واقعی پہ تھوڑا زور خود دے لیں، واقعی پہ زور تھوڑا خود دے لیں تاکہ میں محرم بار کر دوں، آپ سمجھ جائیں خود ہی۔ واقعی حسن اور حسین کا ذکر کرے، بتانا نہیں پڑتا یہ حسین ہے، ہمیں لوگ کہیں جان رہے نہیں مان رہے، نہیں مان رہے، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے ایک اور ایک سبحان اللہ، بے شک یہی وہ ہے جو حسن اور حسین کا ماننے والا اور رنگ چٹا سفید بھی ہوئے۔ واہ واہ واہ، واقعی نہیں مانتا تو جسم سے بدبو آ رہی ہو، جسم سے بدبو آ رہی ہو، تیرے جسم سے بدبو کیوں آ رہی ہے؟ جواب آپ ہے واقعی نہیں مان رہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ اور اگلی حدیث سنیے گا، میں اگلی حدیث کا تحفہ دینے لگا ہوں آپ کو، اگر آپ بالکل چکر نہیں بیٹھے۔
بالکل چکنے بیٹھے اگلی حدیث پڑھنے لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تہجد کا ٹائم میں حدیث پڑھنے لگا, وہ تہجد کا ٹائم, حضور گزرے سیدہ کائنات کے دروازے کے سامنے. سبحان اللہ فرماؤ رہے ہیں, ساڈی بھی کتنے قسمت جاگ جائے سونا. سبحان اللہ. حضور گزرے سیدہ کائنات کے دروازے کے سامنے, کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. میں عقیدہ سمجھا دوں. آقا علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی. سیدہ کائنات نے پوچھا کون؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگوٹھے چومے کرو کوئی نہیں دیتا, چومو سارے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کی سنت. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا جڑا میرے یار طرح کرے وہ تے میری شفاعت پا جائے. سبحان اللہ. وہ تے میری شفاعت پا جائے. آقا نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندر سے سیدہ کائنات بولے. ابا جان کس لیے؟ حضور کس لیے؟ آقا نے فرمایا بچہ رو رہا. فرمایا بچہ رو رہا ہے. سیدہ کائنات نے عرض کی حضور ہاں حسن رو رہے ہیں بھوک لگی. حسن رو رہے ہیں بھوک لگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو اٹھاؤ نا دودھ لے کر آئے. صدقے نہ جائیے اس حسن و حسین سے جنہوں نے کھانے کا انتظام علی کرے. سبحان اللہ. جاؤ لے کر آؤ, اٹھاؤ ذرا علی کو لے کر آئیں. تو انہوں نے عرض کی حضور وہ سوئے ہوئے ہیں آرام فرمائے. آقا نے فرمایا مجھے برتن دو میں لے کر آؤں. توجہ فرماؤ, جنہیں بچے بیٹھے زیادہ توجہ کرو میرے یہاں. سبحان اللہ. زیادہ توجہ کرو. میرے بچے بولے میرا سبحان اللہ. بچے بولے بڑے نہیں سبحان اللہ بول. وہ نا جی آقا علیہ السلام نے برتن پکڑا, دودھ دھونے کے لیے چلے گئے, دودھ لے کر آئے. جب دودھ لے کر آئے آقا علیہ السلام تو اتنے میں امام حسین بھی جاگ گئے. آقا علیہ السلام نے آ کر دودھ پلایا, پہلے امام حسن کو پلایا پھر امام حسین کو پلایا. تسی سمجھ پاؤ یا میں سمجھا پاؤں؟ سبحان اللہ. میں کوشش کر رہا تھا تھوڑی چھوٹی جی کوشش, اگر سمجھ آ جائے. آقا نے پہلے امام حسن کو پلایا پھر امام حسین کو پلایا. سیدہ کائنات عرض کرنے لگی ابا جان لگتا ہے حسن سے محبت زیادہ. اب توجہ فرماؤ نا یار, جو بڑے لوگ بیٹھے ہو تو توجہ کرو نا ذرا. لگتا ہے کہ حسن سے محبت زیادہ. جو بڑے بزرگ بیٹھے توجہ کرو نا, علماء کو سننے کا مزاج بھی پیدا کرے گا. بیٹا ابا جان لگتا یہ ہے کہ بڑے بیٹے سے زیادہ محبت ہے. آقا نے فرمایا فاطمہ الاول پہلا ہی ہوگا. مطلب یہ ہے محبت دونوں سے ہے پر حسن سے زیادہ. توجہ کرو ذرا, محبت دونوں سے. بولو نا مہربانی فرما کے. سبحان اللہ. دوسرے کے رنگ چ نہ کریے, اپنا رنگ ہے ساڈا سنی. بے شک ساڈا سنی والا اپنا رنگ ہے. حدیث پڑھنے لگا ہوں اور غیور سنیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدان. تسنیہ کا سیکھا سیدانی, نون تسنیہ کا گھیرا ہوا. الحسن والحسین سیدان شباب اہل جنت. آقا نے فرمایا لوگوں جنت کے سردار دو ہیں, ایک نہیں. سبحان اللہ. جنت کے سردار اسی توجہ فرماؤ, اسپیکر نہ چھوڑو. جنت کے سردار کتنے ہیں؟ دو. کتنے ہیں؟ دو. بولو تمہیں بھولی بولو کتنے ہیں؟ دو. ایک حسن دوسرا حسین. فرمایا یہ حسن اور حسین جنت کی جماعتوں کے سردار ہیں. اس لیے سنی وہ ہے جو حسن کو بھی مانتے ہیں حسین کو بھی مانتے ہیں. بے شک. ہلکا ہلکا کلیئر ہویا کہ نہیں ہویا؟ بے شک. سنی وہ ہے. میرے وال توجہ کرو نا, بچے بہت ہی منو. تسی اگے تقریراں کرنی ہیں انشاءاللہ. بچے ہیں بڑے تو سننا نہیں رہے, بچے توجہ کرو. الحسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار دو ہیں. ایمانداری نہ ادھر میرے وال دیکھو. میں نہیں, میں کوئی دنیاوی مثال, گندے لوگ گندیاں مثالاں گندیاں گلاں معذرت سمجھان لیے کہ نظیر. وزیر اعظم نال بندے دی نہ بنے کم پھر بھی خراب, صدر نال نہ بنے کم پھر بھی خراب. یہ جی ہے نا, یہ تو دونوں اکٹھے سردار ہیں. ایک دوسرے نال لڑائی بھی کوئی نہیں ہے, بھی دونوں اکٹھے. ادھر میرے وال ویکھ ذرا. پہلے پیدا ہوئے امام حسن, پھر پیدا ہوئے امام حسین.
پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا امام حسن نے، پھر چہرہ مصطفیٰ دیکھا امام حسین. پہلے سیدہ کائنات کے سینہ مبارک سے لگے امام حسن، پھر لگے امام حسین. پہلے مولا علی کی زیارت کی امام حسن نے، پھر کی امام حسین. پہلے سیدہ کائنات میں خوراک دی امام حسن کو، پھر دی امام حسین کو. اس لیے تو سنی کہتے ہیں کہ جو مننا تو دو میں منڈا منڈا پا کے ڈنڈی نہ مار، منڈا منڈا پا کے ڈنڈی نہ مار. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حسن بھی سردار ہے، حسین بھی سردار ہے. اس لیے وہ سنی جڑے ہوتے نا بالکل جب حسن اور حسین دونوں کا جگہ سینہ تانے کہتے ہیں گل تو ٹھیک ہے. جڑا بچ ڈنڈی والے ہوتے کہنے لگے مولوی تر کدھر نو پیا، یہ تو ساڈے والا نہیں کام ہے، تو دوسرا کام شروع ہو گیا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں. تو دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار آقا علیہ السلام نے دودھ پلایا، پہلے امام حسن مصطفیٰ، پھر امام حسین پاک. حضور لگتا ہے حسن سے محبت زیادہ، فرمایا الاول فالاول، بیٹا فاطمہ پہلا پہلا ہی ہوتا ہے. پنجابی کی کہتے ہیں پلیٹھی دا پتر، پلیٹھی دا پتر انج ہی ہے نا جی. کتنا زیادہ پیار ہوتا مان وہ کال کا چیزاں رکھ دی وڈے کو دینی، کپڑے وکرے وڈے. ابے کو پوچھ لو کہ ابے کا وڈا ٹھیک ہے نا، انج ہی ہوتا ہے. کیونکہ چھوٹے نہ پیار زیادہ کرتے، گلاں وڈے بھی بہت مانتے ہیں. انج ہی ہے نا. اور یہ حسن اور حسین وہ ہیں کہ حضور دونوں سے پیار. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نا حسن اور حسین کو چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کہ سید بدبودار نہیں ہو سکتا. بے شک سید ہمیشہ خوشبودار ہوتا ہے، بدبودار نہیں ہوتا سید. آقا چومتے بھی تھے، آقا سونگتے تھے. سونے چومو تو صحیح سونگ دے کیوں، چومو تو صحیح سونگ دے کیوں. جواب آیا صرف یہ گلی باقی پھول نہیں ہے، یہ حقیقت میں جنت کے پھول ہے. یہ حقیقت میں جنت کا پھول ہے. آقا علیہ السلام نے دودھ پلایا امام حسن مصطفیٰ، پھر امام حسین پاک دونوں نے دودھ پیا. مولا علی جاگ گئے، سنیوں کے دل پر دستک دینے لگا. آقا علیہ السلام کے پاس حضرت مولا علی شیر خدا جاگ گئے. حضور ایک سلام آقا بنا بولو، حضور قیامت والے دن ملنا ہو تو کہاں ملیں گے. آقا نے فرمایا جنت سے سفید رنگ کا خیمہ آئے گا، علی میں اس کے نیچے ہوں. یہ مطلب ہے کہ سونے کی قیامت ہو رہے خیمے کے نیچے. حضرت علی کہنے لگے سونے میں، فرمایا خیمے کے نیچے. حضور سیدہ فرمایا خیمے کے نیچے. حضور حسن فرمایا خیمے کے نیچے. حضور حسین فرمایا خیمے کے نیچے. مولا علی کا چھٹا سوال ہے، 5 ہو گئے. حضور کھانا کرنا کی ہوتے؟ فرمایا نحن ناکل و نشرب، کھا پی رہے ہو. اندر کھانا پینا چل رہا ہے، باہر قیامت چل رہی ہے. اندر کھانا پینا چل رہا ہے، باہر قیامت. کیا ڈیلی سوال ہے 7واں. کیا بات. حضرت علی نے کہا حضور آپ نیچے، فرمایا میں نیچے. جواب آیا سیدہ نیچے، جواب آیا جی علی. حسن نیچے، جی علی. حسین نیچے، جی علی. کھا پی رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے. آئینہ محبونا جنہوں نے 10 دن محرم کی محفلیں سجائی ہیں، ذکر حسن حسین کی یاد، ذکر صحابہ و اہل بیت کی یاد. حضور یہ محبت کرنے والے، یہ نعرے مارنے والے، یہ علی 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 کرنے والے کہاں آئیں گے؟ حضور یہ حیدر کرنے والے، یہ حسن حسن کرنے والے، یہ حسین حسین کرنے والے کہاں آئیں گے؟ جواب آیا علی سن، جہاں علی آئے گا کہیں نعرے مارنے والا بھی آئے گا. جہاں محبت کرنے والا جائے گا، جہاں علی جائے گا وہیں نعرے مارنے والا بھی. اس کا مطلب ہے کہ جس کے دل میں سچی محبت ہے اس نے مولا علی کے ساتھ جانا، امام حسن کے ساتھ جانا، امام حسین کے ساتھ جانا. واقعہ ہے کربلا. اب آپ کی توجہ ہے، واقعہ ہے کربلا. ایک لائن سمجھ لیں مہربانی فرما کے. کائنات کا بدترین بندہ ہے وہ، گندا ترین انسان ہے وہ جو کہے کہ واقعہ کربلا 2 شہزادوں کی لڑائی. شہزادہ صرف حسین، بے شک کون ہے یار، بے شک شہزادہ صرف حسین، ایک ہی شہزادہ. بلکہ اب اس کو سادہ کر لے ذرا بات کو. کل بھی شہزادہ حسین تھا، آج بھی شہزادہ حسین ہے. کل بھی شہزادہ حسین تھا، آج بھی شہزادہ حسین. اس وقت نے یزید نے سارا کام کیا تھا کربلا میں حکومت ہو جائے.
کوفے پہ حکومت ہو جائے، دمشق پہ حکومت ہو جائے. توجہ فرمائیے گا، سارا اسی لیے کیا تھا، مگر حسین پاک کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ کربلا پر کل بھی حکومت حسین کی تھی، آج بھی حکومت حسین کی. اب مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ کل بھی مالک حسین، آج بھی مالک حسین، بلکہ اس نے کہا کہ کربلا سے حکومت ختم ہو جائے. اسے کیا پتا تھا دنیا کے چپے چپے پہ حکومت حسین. ہر جگہ حسین حسین ہے، ہر جگہ حسین حسین ہے، اور آج فخر محسوس کرتے ہیں حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں. آج ہم فخر محسوس کر رہے ہوتے. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں اور اس بات کو تھوڑا آگے لے کر چلوں گا. جب حضرت امام حسین، بہت مختصر کروں گا میں اس بات کو تاکہ میں مسئلہ سمجھا سکوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے مکہ آئے، مدینہ پاک سے مکہ آئے. توجہ چاہوں گا پوری لائنوں پہ. مدینہ پاک سے مکہ پاک آئے. جب مکہ پاک آئے وہاں سے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ ہوا کہ ہمیں خط آ رہے ہیں کوفہ سے، بے شمار خط آئے، تو ہم جانا چاہتے ہیں کوفہ میں. وہاں پر لوگ تیار ہیں میری بیعت کے لیے، اور یزید بدبخت ہے، یزید کی حکومت ٹھیک نہیں ہے، تو میں جانا چاہ رہا ہوں. صحابہ کرام نے مشورے دیے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے، اور بے شمار لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں. کوفے والوں نے آپ کے والد مولا علی سے وفا نہیں کی، امام حسن مصطفیٰ سے وفا نہیں کی، تو آپ نہ جائیں. آپ نے فرمایا پھر یوں کر لیتے ہیں، پہلے مسلم بن عقیل کو بھیج کے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کوفہ میں. آپ آئے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں. کوفہ میں، کوفہ جب آپ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے، نوجوان بچے ذرا زیادہ توجہ فرمائیے گا. 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. کتنے؟ 40,000 لوگوں نے. بڑی موٹی موٹی باتیں بتانی ہے، سارا نہیں بتا سکوں گا ٹائم کی وجہ سے. 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. بیعت کر کے دعوتیں چل رہی ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ ہمارے خلیفہ بن گئے، مبارک ہو حضرت حسین ہمارے خلیفہ بن گئے. کھانے چل رہے ہیں. ابن زیاد نے خبر بھیجی یزید کو. اس نے کہا کہ 40,000 بندے نے بیعت کر لی ہے، کیا کروں؟ یزید نے آگے سے خط لکھ کر بندے کے ہاتھ بھیجا. اس نے کہا کچھ بھی کرو، اس کٹ کو توڑو. یہ 40,000 بندہ جو بیعت کر گیا نا، کسی قیمت پر بھی اس کو ختم کرو، کسی قیمت پر بھی ختم ہونا چاہیے، چاہے قتل و غارت ہی کرنی پڑے. ابن زیاد نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل، ان کو کہا کہ آپ یہ بیعت نہ لیں، یزید کی بیعت کریں. آپ غلط کر رہے ہیں بیعت کر کے، کیونکہ یزید امیر المؤمنین معذرت، استغفر اللہ. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حسین کی بیعت کریں گے، ہمارے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. بڑی توجہ چاہیے ہوگی مجھے. جب یہ بات چل رہی ہے، ابن زیاد نے کیا کیا، اس نے پلاننگ کی کہ موٹے موٹے لوگ، خاندانوں کے سربراہ، بڑے بڑے وڈیرے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں سیر کڑے میں بندے، وہ اپنی فوج کے ذریعے پکڑوائے دارالامارہ، یعنی اپنے محل میں لے گیا. وہاں جا کر اس نے انہیں کہا کہ تم لوگ اپنے باہر آنے والے لوگوں کو روکو اور انہیں کہو کہ تم حسین کی بیعت توڑو، ورنہ ہم تمہیں بھی ماریں گے، تمہارے گھر بھی جلائیں گے، تمہارے بیوی بچے بھی ماریں گے. حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا. 40,000 بندوں کو آپ نے اکٹھا کیا، دارالامارہ کے گرد آپ لوگوں نے گھیرا ڈال لیا. حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہیں اور ابن زیاد سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے دے تاکہ ہم جائیں. ابن زیاد نے اندر ان بندوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم میں سے اگر کسی بندے نے کہا کہ ہم نے حسین کی بیعت کرنی ہے تو تمہاری گردنیں تو جائیں گی، ان کی بھی جائیں گی. اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کر کہو، ایک ایک دو دو بندے چلے جاؤ، سمجھاتے جاؤ اپنے اپنے قبیلے کو. 40,000 بندہ باہر. وہ چودھری اپنے اپنے علاقے کے، اپنے اپنے قبیلے کے سربراہ باہر آئے. جا کر باہر کہنے لگے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، پیسے کا لالچ بھی اندر میرا، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، تم چلے جاؤ. یہ سمجھا کے آیا، یہ سمجھا کے آیا، یہ سمجھا کے آیا. وہ جو 40,000 آئے تھے ان میں سے 39,500 بندہ حضرت مسلم بن عقیل کو ایک دن ہی چھوڑ کے چلا گیا. کوفے کے لوگ 39,500 ایک دن کے چھوڑ کے چلا گیا. حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھا 500 رہ گیا.
نماز مغرب کا ٹائم تھا، نماز مغرب کی اذان ہوئی، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھائی، اس جملے پہ دل پھٹ جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے 500 بندے کو لے کر گئے، مسجد میں جا کے نماز شروع کی، اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، پیچھے دیکھا، وہ 500 میں سے بھی ایک بھی نہیں، تھک گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کدھر گئے بندے؟ دوڑ گئے، باہر نکلے، آپ نے جا کے دیکھا کہ لوگوں نے گھروں کے دروازے بند، سڑکوں میں، بازاروں میں کوئی بندہ نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اس گھر پہ دستک دے جس نے کھانا پکایا ہوگا، دروازہ کھولو، کون؟ مسلم بن عقیل۔ وہ گئے، چلے جاؤ، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ یہ بے وفائیاں بھی ہوتی ہیں، چلے جاؤ، ہم مرنا نہیں چاہتے، چلے جاؤ، ہم مرنا نہیں چاہتے، اس دروازے سے چلے جاؤ، ہم مرنا نہیں چاہتے، اس دروازے سے چلے جاؤ، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ ایک دروازہ دیکھا کھلا ہے، ایک عورت بیٹھی ہے، اس کو جا کر کہا کہ بہن میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ بھائی کون ہو؟ میں مسلم بن عقیل، حسین کا سفیر۔ کہنے لگی آ جائے اندر، پانی چاہیے، پانی کا پیالہ لیا، پانی پیا، بیٹھ گئے، کھانا لیا، کھانا کھایا۔ کیا ہوا؟ بس سارا 40 حلال چھوڑ گیا۔ عورت کہنے لگے کوفے کی زمین میں وفا نہیں ہے، وہ رو پڑی، کوفے کی زمین میں وفا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ کو اس عورت نے چھپا دیا، آپ آرام فرما ہو گئے۔ اس کا بیٹا آیا تو ماں نے سمجھا بیٹا میرا بیٹا ہے تو ظاہر ہے ماں کی بات مانے گا۔ ماں کہنے لگی بیٹا آج ہماری قسمت جاگ گئی ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی تمہیں پتا ہے کہ آج مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے۔ بیٹا لالچی، اس کو نیند ہی نہ آئی ساری رات۔ اس نے کہا یہ مسلم بن عقیل یہاں ابن زیاد تو ڈھونڈ رہا ہے اور ہزاروں درہم اور دینار ملنے ہیں بتا کر، تو میں وہ کیوں نہ لوں؟ دن چڑھے دارالامارا جاؤں، وہاں محل میں جاؤں، جا کر کہوں کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں۔ وہ دن چڑھا، دوڑا، فجر سے پہلے جا کر کہنے لگا تو میں بتاؤں مسلم بن عقیل کون ہے اور کہاں پہ ہے۔ ابن زیاد نے 70 بندے بھیجے، جا کے حضرت مسلم بن عقیل چھت پہ تھے، وہ نیچے سے کہنے لگے مسلم بن عقیل اترو نیچے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ آپ نے کہا ایسے نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا حسین کا خاندان ہو کے ڈر رہے ہو، نیچے نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا حسین کی بات نہ کر، ہماری رگوں میں خون شیروں کا ہے، ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نیچے آ گئے اور آپ کی ان کے ساتھ لڑائی، وہ 70 کے 70 مارے گئے، اکثر زخمی اور کچھ مارے گئے۔ وہ جب مارے گئے تو پیغام پہنچا ابن زیاد کو، اس نے کہا کہ یہ کیا، یہ 70 بندوں کے ساتھ اکیلا جنگ لڑ رہا ہے مسلم بن عقیل، اب کیا کرنا کیا؟ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ ایسے ہاتھ نہیں آنا مسلم بن عقیل۔ ایک شاطر چلاک آدمی، وہ چلاک ہوتے ہیں نا، کہ اس کو بھیجا گیا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو کسی طریقے سے لے کر آؤ۔ بندے لے گیا ساتھ، وہ لڑنے لگ پڑے۔ اس نے جا کر، یہ بندہ جو گیا ابن زیاد کی طرف، اس نے انہیں جا کر کہا تم لڑ رہے ہو مسلم بن عقیل سے، حیا کرو، تمہیں پتا یہ خاندان لڑائی والا نہیں ہے، حیا کرو ذرا، لڑائی نہیں کرنی۔ ان کو تو ابن زیاد نے بلایا، محل میں بیٹھ کے بات چیت کرنی، آئیے آپ میرے ساتھ چلیے، یہ بدبخت آپ سے لڑائی کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا آپ کون ہیں۔ باتوں میں برگلایا، حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر دارالامارا گئے ابن زیاد کے پاس۔ بعض لوگوں نے لکھا بندے پہلے تلواریں لے کے کھڑے تھے، انہوں نے پیچھے سے وار کیے، شہید ہو گئے۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ آپ کو پکڑ کر وہ محل کی چھت پر لے کر جا کر کہا ابن زیاد میری بیعت کر، حسین سے بھی میری بیعت کروا، پھر تجھے چھوڑیں گے ورنہ تجھے مار دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا جانو ہماری رگوں میں خون کے نکال، تم سمجھتی ہو علی تمہاری بیعت کریں گے، حسن تمہاری بیعت کریں گے، حسین تمہاری بیعت کریں گے؟ حسین تمہاری بیعت نہیں کریں گے، تم کیا جانو کہ ہم کون ہیں؟ وہ محل پہ چڑھا دیا گیا چھت پہ اور کہا کہ اگر نہیں مانتے تو سر قلم کیا جائے گا۔ کہا نہیں مانیں گے۔ وہ سر قلم کیا اور آپ کے جسم مبارک کو دھکا دیا، نیچے آیا اور جسم چور چور ہو گیا۔ ادھر سے حضرت امام حسین پاک کو حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے کہ 40,000 بندوں نے میری بیعت کر لیا، موسم ٹھیک ہے آپ آ جائیں گے، آگے لوگ بھی بیعت کریں گے۔ جب آپ کے گلے پر تلوار آئی نا حضرت مسلم بن عقیل کے، تو آپ نے انہیں کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ مجھ پر احسان کرنا چاہتا ہے؟ کہاں بولو کرنا چاہتے ہیں احسان؟ کا کوئی حسین کو بتا دے کہ کربلا اور کوفہ نہ آنا۔ یہ بڑے بے وفا لوگ، کوئی میرا پیغام دے دے۔ لوگ جا رہے تھے
کوئی آ رہا تھا، لوگوں نے پیغام پہنچانے کی بھی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین پاک بالکل میدان کربلا کے قریب آ چکے تھے جب آپ کو پیغام ملا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اب واپس نہیں جانا، اب ہم بات کریں گے، بلکہ میں آپ کو بڑی جلدی آگے دے رہا ہوں میدان کربلا کے پاس۔ حضرت امام حسین پاک جب میدان کربلا کے قریب پہنچے ہیں، حضرت ہور آئے تھے آپ کو لینے یزید کی طرف سے۔ ہور نے آ کر آپ کو گھیرا ڈالا، 1000 بندہ ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین پاک نے فرمایا کس لیے آئے؟ آپ کو لینے آئے ہوں۔ فرمایا تمہیں پتا ہے مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا؟ پتا، پھر بھی لینے آئے ہوں۔ تمہیں پتا ہے وہ کس لیے بلا رہے ہیں؟ ہاں مجھے پتا، آپ کو بیعت کے لیے بلا رہے ہیں، پھر بھی لینے آیا ہوں۔ فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میں حضور کی آل ہوں؟ حضرت ہور کہنے لگے ہاں مجھے پتا حضور کی آل ہے، لیکن مجھے پتا آپ بات چیت کریں گے وہ آپ کا حیا کریں گے، وہ آپ کا حیا کریں گے۔ حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی امام حسین کے لشکر میں نہیں آئے، ابھی یزید کے پاس۔ حضرت ہور نے آپ کو لیا، ساتھ آگے چلتے رہے۔ میدان کربلا کے پاس جب پہنچے نا تو آپ نے دیکھا ہور نے کہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ تو بالکل تیار ہیں جنگ کے لیے۔ حضرت ہور نے کہا حضرت امام حسین پاک کو، یہ لائن جوان بچے سمجھیے گا، حضرت ہور نے کہا آپ واپس چلے جائیے، میں آپ سے بات چیت کی ہے، آپ صبح رات کو واپس چلے جائیے، میں اپنے لشکر کو ادھر کر لیتا ہوں، انہیں پتہ نہیں چلے گا، آپ نکل جائیے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا۔ آپ نے تیاری کی، واپسی کا سفر شروع کیا، واپسی کا سفر کیا، ساری رات چلے، ساری رات سفر کیا۔ جب دن چڑھا تو پھر وہی گئے، دن چڑھا پھر وہی گئے، پھر آپ نے ساری رات اگلی رات یہ ہور نے کہا گئے کیوں نہیں؟ کہ ساری رات سفر کیا پھر وہی، کہا چلے جائیے، اگلی ساری رات سفر کیا، دیکھا پھر وہی، تیسری رات پھر وہی۔ اور کہنے لگا یہ کیا؟ حسین کہنے لگے اور تمہیں کیا پتا، میرے نانا کہتے رہے تھے اس جگہ جس کو کربلا کہتے ہیں یہاں پر میرا خون بہایا جائے گا، یہاں پر میرا خون بہایا جائے گا، میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا خیمے لگاؤ، خیمے لگائے گئے، وہ سارے معاملات ہو گئے۔ اب ابن زیاد آ گیا اور ابن سعد آ گیا اور سارے لوگ آ کے بندے بھیج رہے ہیں امام حسین پاک کے پاس، جو میں نے بات آپ کو جس بات کی طرف لے کر آنا ہے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ نے جو پیغام ہے میدان کربلا کا، جب 9ویں کی رات آئی ہے اور صبح 10ویں کی رات آئی ہے، 9واں دن ہے اور 10ویں رات آئی ہے، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں بیٹھے اور آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے جانا چلا جائے، میری تمہاری کوئی جو ہے اس پر مخالفت نہیں ہے، ان کو دشمنی میرے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہے، چلا جائے۔ کوئی بندہ نہیں گیا، پھر آپ نے چراغ بجھا کر کہا جس میں جانا چلا جائے، کوئی نہیں گیا۔ پھر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بہانہ دیتا ہوں جانے کا، میرے علی اصغر کو لے جاؤ۔ وہ پوچھے کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہنا علی اصغر کو مدینے چھوڑنے جا رہے ہیں، چلے جاؤ، کوئی نہ گیا۔ حضرت حبیب بن مظاہر اور دیگر لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین چلے گئے تو کل مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، حضور کو منہ کیا دکھائیں گے؟ میں جو جس نقطے پر لا رہا ہوں میں جلدی وہاں پر لانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ کربلا کا میدان سج گیا، حضرت امام حسین پاک نے سب سے پہلے نکل کر خطبہ دیا، فرمایا تمہیں پتا ہے میں حسین ہوں، تمہیں پتا ہے کہ میری گردن پر بوسے مصطفیٰ نے دیے، تمہیں پتا ہے کہ میں نے حضور کی زبان چوسی ہے، تمہیں پتا ہے میری رگوں میں خون مصطفیٰ کا، تم جانتے ہو کہ میں سیدہ کائنات کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں خون علی کا ہے، تم جانتے ہو کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں، تم جانتے ہو میں حسین ہوں، تم جانتے ہو کہ مجھے مصطفیٰ نے کہا کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔ سب نے کہا حسین ہم تقریر کرنے نہیں آئے، ہم تقریر سننے نہیں آئے، یزید کی بیعت کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ حضرت امام حسین پاک کی طرف سے بندے نکلے، وہاں سے بندے نکلے، باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، یہاں سے بھی شہادتیں، وہاں پر ہلاکتیں، یہاں شہادتیں، وہاں پر ہلاکتیں ہوتی گئی، بالکل اینڈ آ گیا۔ حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین پاک نکلے، آپ جنگ کے لیے نکلے۔ جب آپ جنگ کے لیے جانے لگے اور آپ رات کا ٹائم آپ نے تیاری بھی کی، آپ نے طہارت بھی کی، سارے معاملات کیے، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگے نا، یہ میں یہاں لانے لگا، گھوڑے پر بیٹھنے لگے نا تو ہر بندے کو آپ نے خود بٹھایا تھا جا کے۔ جب آپ کی گھوڑے پر بیٹھنے کی باری آئی تو وہ بچہ نہیں بٹھانے لگا، اب گھوڑے کے پاس آئے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پکڑی اور روتی ہوئی پاس آ کر کہنے لگی بھائی حسین
آج آپ کی بہن آپ کو گھوڑے پر بٹھایا، بہن نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا میدان کربلا میں جانے کے لیے۔ ننھی سکینہ پاس ہے، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہے، حضرت امام حسین پاک کو گھوڑے پر بٹھایا گیا اور سیدہ سکینہ کی بھی چیخیں نکلی، حضرت ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضرت وہ آقا علیہ السلام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نواسے آپ کی کندھے پر سر رکھ کر رونے لگ پڑی کہ حسین آپ جا رہے ہیں، آپ آئیں گے نہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ آئیں گے نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر کہا کہ بھائی حسین میں بہن بھائی کو بٹھا رہی ہوں اور مجھے پتا ہے میرا بھائی واپس نہیں آئے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کھڑے ہو کر صبر کی تلقین کی کہ رونا نہیں ہے، میرے بعد گریبان نہیں پھاڑنے، اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں مارنے، ہاں محبت کا آنسو بہہ جائے تو بہہ جائے، محبت کا آنسو بہہ جائے تو بہہ جائے۔ جس کی بہن بھائی کو یوں رخصت کرے، بھائی کو رخصت کر دیا، میں آپ باپ کے دل پر دستک دینے لگا ہوں، بھائی کو رخصت کیا تو گھوڑا چلے نا، بعض مورخین نے لکھا گھوڑا چلے نا، آپ کلیجے تھام لیجیے گا، میں جو جملہ پڑھنے لگا گھوڑا چلے نا۔ حضرت امام حسین پاک نے کہا گھوڑے چل کیوں نہیں رہا، آج سے پہلے تو جب بھی ایڑی لگی ہے تو چلا، آج کیوں نہیں چلا؟ تو جب دیکھا تو ننھی سکینہ نے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی، گھوڑے میرے پاپا کو لے کر نہ جانا، جو ادھر گیا پھر واپس نہیں آیا، آنکھوں میں چھم چھم آنسو چل رہا ہے، جو ادھر گیا پھر واپس نہیں آیا۔ حضرت امام حسین پاک نے سیدہ سکینہ کو اٹھا کر سینے سے لگایا، ننھی سی بچی کو جب سینے سے لگایا، چھوٹی بیٹیاں جن کے گھر میں ہے نا، تصور کیجیے گا کہ جب گھر میں تھکے ہارے جاتے ہیں وہ بچی آ کے ٹانگوں کو پکڑتی ہے، بچی سینے پہ چڑھتی ہے، وہ چھوٹی سی، تو کیسا ایک سکون ہوتا ہے ذہنی طور پر۔ اٹھا کر سیدہ سکینہ کو آپ نے حضرت سیدہ زینب کے حوالے کیا، کہا زینب یہ میری زندگی کی کمائی ہے، اس سے محبت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ آپ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور سید زادیاں کو پردے کی اوڑ سے دیکھ رہے ہیں، قربان جائیں پردہ ہو تو ایسا ہو، پردہ ہو تو ایسا ہو، پردہ نہیں چھوڑا، پردہ ہو تو ایسا، پردے کی اوڑ سے دیکھ رہی ہیں کہ علی کا شیر جا رہا میدان کربلا میں، اور جدھر جاتے ہیں ایسے صفحے کی جاتی ہیں، جدھر جاتے ہیں صفحے کی جاتی ہیں، ادھر مار، اور علی کا شیر لڑ رہا ہے، علی کا شیر لڑ رہا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین پاک لڑتے لڑتے خیمے کی طرف آئے، دیکھا سیدہ سکینہ سیدہ زینب کو دیکھ رہی ہیں پردے کی اوڑ سے، اور جواب دیا حضرت سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا بیٹا سکینہ میری بہن زینب علی کا بیٹا جا رہا ہے، ہماری ملاقات آگے ہوگی۔ میدان میں گئے، تیر مارے جا رہے ہیں، 132 کے 22 تیر مارے گئے، 40 تلواروں کے نشان، 33 نیزوں کے نشان جس کے تعلق ہے، ایسے نیزوں کی تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش، گھوڑا بھی کام آیا، آپ بھی شہید ہوئے۔ جب آپ نیچے تشریف لائے تو ظہر اثر کا ٹائم، اندھیرا چھا گیا، چاند قہر سورج کیا کر گیا اور آسمان سے خون برسا، ان دیواروں پر خون کے نشان پھر کبھی مٹے نہ، جن کپڑوں پر خون پڑا کپڑے پھٹ گئے، وہ نشان نہ گیا خون کا۔ دوپہر کا ٹائم ہے، سورج اندھیرا چھا گیا، جس پتھر کو اٹھایا جاتا نیچے سے خون نکلتا، آسمان سے رات کا ٹائم تارے نظر آ رہے ہیں، رات کا ٹائم بن گیا۔ جب شہادت امام حسین پاک کا ٹائم آیا، آپ کے سینے پر جب سمر چڑھا، حسین پاک نیچے لیٹے، دیکھ کر مسکرا پڑے۔ سمر کہتا حسین مسکرائے کس لیے ہو؟ کہا میرے نانے نے کہا تھا سفید داغوں والا کتا تمہیں شہید کرے گا۔ میں دیکھ کر نانے کی پیشن گوئی، میں اپنے نانے کی پیشن گوئی پر مسکرا رہا ہوں کہ میرے نانے نے حق فرمایا۔ اسے حسین کہتے ہیں، سلطن سے جدا ہوا، ادھر سے خنجر چلا، تلوار چلی، ادھر تلوار چلی، بیٹی سکینہ طرف ہے۔ چھوٹی بیٹی نے جب اپنے بابا کے گلے پر تلوار چلتی دیکھی، جب سیدہ زینب نے تلوار چلتی دیکھی، طرف نہیں، جب طرف نہیں آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ جاؤ
रब राजी हो गया है। उधर से नाना बोले ए हुसैन आ जाओ, मुस्तफा का नवासा होने का हक अदा कर दिया है। अली बोले हुसैन आ जाओ, मेरे खून का हक अदा कर दिया है। सैयदा कायनात की रूह तड़प कर बोली बेटा हुसैन आ जाओ, मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। आज शहादत बाहें खोल कर खड़ी कह रही थी हुसैन दुनिया शहीद होगी पर हुसैन वो शहीद है जिस पर शहादत को भी नाज है। हुसैन तुमने शहीदों का शहादत का भी सर पकड़ से बुलंद कर दिया है, आपका सर तन से जुदा कर दिया गया। बात यही तक न रुकी, सर को काटा गया, धड़ से जुदा किया गया जिसमें मुबारक से 10 घोड़सवार शिमर ने और दीगर लोगों ने 10 घोड़सवार आए। कलेजे थाम के सुनिएगा, बहन सामने देख रही हो, बेटी देख रही हो सामने, कलेजे फट जाते हैं, कलेजे फट जाते हैं। बहन देख रही है, खैमों से 10 घोड़सवार आए जिसमें मुबारक पर घोड़े दौड़ाए। मुबारक हड्डियां चूर चूर हो गई, मुबारक हड्डियां चूर चूर हो गई, जिसमें मुबारक की हड्डियां चूर चूर कर दी गई। कपड़े छीने गए, हजरत इमाम हुसैन का असला छीना गया, कपड़े छीने गए और वो मट्टी और खाद का सितर बना और जो जरूरी कपड़े को रह गए, कपड़े छीने गए। इस तरीके से शहादत का आपका वाकया पेश आया। और फिर वो सर नेज़ों पे रखे गए, रात खैमों को आग लगी, लूट मार की गई, सैयदानियाँ पर्दों में छुप गई, चादरों में छुप गई। ये जालिमों, इन चादरों को हाथ नहीं लगाना वरना क़यामत आ जाए, वरना क़यामत आ जाएगी। खैमों को आग लगाई गई, खैमे जलाए गए, माल लूटा गया। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है उम्मत, आका अलैहिस्सलाम के आल के साथ ये क्या कर रहे हैं नाम नेहाद कलमा को, क्या कर रहे हैं यजीदी लोग, इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद क्या कर रहे हैं, ये शिमर खौली क्या कर रहे हैं, और ये मंजर देख रहे हैं। और आगे ज़रा सुनिएगा, वो जब अगला दिन आया ना तो आपको सैयदादियों को कैदी बनाया गया। 82 लोग आए थे मैदान करबला, 82 लोग 72 शहीद कर दिए गए। ये एक अलग मौजू है कि बाकी लोग जितने थे उनमें से बचे भी, उनमें से बच के निकले भी, ये अलग मौजू है। ये मेरा मौजू अभी का नहीं, फिर कभी वो कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन बाकी जो लोग बचे उनको बांधा गया। और एक एक दर्दनाक जुमला है, हज़रत सैयदा सकीना, हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, आप तीनों को एक ही ऊँट पर बांधा गया और रस्सियाँ जकड़ी गई। जब रस्सियाँ जकड़ी गई, काफिला गुजरा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक के जिसमें पाक के पास, ये दिल थाम के जुमला सुनना है। सैयदा जब वहाँ पर पहुँची ना तो हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने मदीना पाक की तरफ मुँह कर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वाह रसूल अल्लाह, वाह का मतलब या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये मैं हूँ ज़ैनब, ये सकीना है, ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन, वो आपका शहज़ादा हुसैन। सरतन से जुदा कर दिया गया, जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हैं, अपने मुर्दे इन्होंने दफन किए हैं, हमारे यहाँ छोड़ दिए, ये मुकद्दस हस्तियाँ यहाँ पर छोड़ी हैं, अपने इन्होंने दफना लिए गड़े खोद खोद कर। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, नाना जान आप देख रहे हैं मेरे अब्बा के साथ क्या किया गया, मेरे भाइयों के साथ क्या किया गया, आप देख रहे हैं, ये आपका बेटा जंजीरों से जकड़ा हुआ है, आपके बेटे को बांधा गया। काफिला फिर चला और दारुल अमारा गया, और उसके बाद यजीद के दरबार गया और आगे मदीना पाक फिर गया और दीगर मामला पेश आए। लेकिन यहाँ जो मैं 1-2 लाइन कह के गुफ्तगू समेट देता हूँ, 1-2 लाइन कह के गुफ्तगू समेट देता हूँ। जब वो काफिला गुजरा है, हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक जगह पर वो हज़रत इमाम हुसैन पाक का बस आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू समेट गई।
حضرت امام حسین پاک کا سر مبارک آگے آگے نیزے پر، آج بھی قافلے کی قیادت حسین کر رہا ہے، سر آگے آگے اور باقی سر پیچھے ہیں اور باقی افراد پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ سر مبارک نیزے سے یوں، نیزہ نیچے گرا زمین پر گڑ گیا، وہ اٹھایا نہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب اور امام زین العابدین سب لوگ چل رہے ہیں۔ حضرت زینب سے پوچھا کہ یہ سر اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ انہوں نے کہا لگتا ہے قافلے کی کوئی امانت پیچھے رہ گئی۔ دیکھو سارا قافلہ چیک کیا تو سارے پورے تھے، سیدہ سکینہ بیچ میں نہیں مل رہی، سیدہ سکینہ بیچ میں نہیں مل رہی۔ کیا کریں؟ ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، وہ پیچھے بوڑھے شام کا ٹائم ہے، ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے، جھاڑی کے پاس ایک بی بی کھڑی ہے جنہوں نے اپنے سر پر چادر اور اپنا نقاب کیا، اور چھوٹی بچی سکینہ پاس بیٹھی، پورا کربلا کا واقعہ سنا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے گئی، جا کر بچی کو اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا۔ میں نے کہا میں آپ نے جملہ پڑھ رہا ہوں، ہمت کر کے سن لیجیے۔ اپنے سیدہ سکینہ کو اٹھایا اور اماں جان کو کہا اماں جان شکریہ، آپ نے قافلے میں ہم مسافر تھے، آپ نے ہماری بچی کو پکڑا اور اس گرم ریت کے اندر آپ نے ہماری بچی کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور پانی وغیرہ پلایا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ جو پردے میں خاتون تھی وہ تڑپ کے بولی بیٹا زینب مجھے پہچانا نہیں، تمہاری ماں فاطمہ، ہماری ماں فاطمہ ہوں پورا۔ اور ہمارے مورخین نے لکھا، حتیٰ کہ ابن کامل نے الاسیر میں لکھا، دیگر کتابوں میں لکھا کہ پورا واقعہ آقا علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا، آقا علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا، اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ واقعہ کربلا ہے، اسے تماشا نہ بنایا جائے۔ میں نے بڑا مختصر کیا، میں نے کہا میں سارا چھوڑ آیا ہوں بیچ میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی تھا اور گفتگو میں نے اسی میں سمیٹ لیا، اس کو تماشا نہ بنایا جائے۔ کہ میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں اور میں نے کسی اور کو نہیں اپنی بیٹی کو سنبھالا۔ اللہ ہمیں حسین اور حسن مصطفیٰ اور اہل بیت کی محبت میں جینا کرنا، اللہ ہماری حاضریاں قبول کرے، اللہ ہماری نوکریاں قبول کرے، اللہ پاک پورے وقت سے محفوظ رکھے، عقائد حقہ پر قائم و دائم رکھے، اللہ پاک اہل بیت حضور کی آل اصحاب کی محبت میں جینا کرنا۔ نعرہ